بسم اللہ شارع الاحکام مع حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ توفیق باری تعالیٰ سے چھٹے پارے کی سماعت آپ نے نماز تراویح میں مکمل کی۔ اسی پارے کا خلاصہ، ان کے معنی و مفاہیم کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلی آیت جس سے آغاز ہوتا ہے اس پارے کا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے اس بات کو کہ کوئی بری بات کہے اونچی آواز سے، الا من ظلم، ہاں اس میں استثناء ہے اس شخص کا، اور اس کو مستثنیٰ کر دیا گیا کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم اپنی دادرسی کے لیے اپنے سے ہونے والی زیادتی پر اگر احتجاجاً کچھ کہتا ہے تو یہ مستثنیٰ ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی بات بری بات، یعنی کسی کے خلاف بد دعا کرنا، کسی کی برائی کرنا، اور اس میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو دوسرے کی توہین پر مشتمل ہوں، اختیار کیے جائیں۔ جو پہلو ہمارے سامنے رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مظلوم کی آہ وہ کس قدر خطرناک ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری بات سے منع کرتے ہوئے اسے مستثنیٰ فرما رہے ہیں۔ تو کتنا بچنا چاہیے اس بات سے کہ کسی مظلوم کی بد دعا ہمیں لگ جائے، اور کسی مظلوم جس کو اللہ نے مستثنیٰ کر دیا اس کی بد دعا میں ہم شامل ہو جائیں خدا نخواستہ۔ انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور حقوق کی پاسداری، حقوق کی ادائیگی، اس کا لحاظ پاس بہت ضروری ہے۔ کہا کہ بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ کسی مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، اس لیے کہ اس کو تو خود قبولیت آسمان سے آ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا، فرائض کی ادائیگی کرنے والا بنائے، تاکہ ہم مظلوم کی آہ سے بچ سکیں۔ آگے چل کر اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مابین تفریق پیدا کرتے ہیں۔ تفریق سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننا اور رسول کی بات نہ ماننا، انکار کرنا رسولوں کا، اور ایک تفریق بین الرسل ہے، یعنی رسولوں کے مابین بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا۔ ایسے غلط رویوں کی یہاں پر نشاندہی کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ چاہتے یہ ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسول کے مابین۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی آپ اس رویے کو دیکھ سکتے ہیں جو انکار حدیث کے عنوان سے معروف ہے، جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے کہ گمراہ کن طبقہ، گمراہی میں پڑا ہوا ایک طبقہ ہے جن کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ منافقین کا بھی یہی وصف تھا، وہ کہتے یہ تھے کہ جو کچھ قرآن حکیم میں نازل ہوا ہے یہ بات مان لیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اور اتنے سارے احکامات آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سب ماننا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ قرآن بھی تو آپ ہی کے ذریعے سے آیا ہے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت نہ کی جائے اس وقت تک اللہ کو ماننا بے معنی ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ چاہتے یہ ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین تفریق کریں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں ونؤمن ببعض، کہ ہم بعض پر تو ایمان رکھتے ہیں، ونکفر ببعض، اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، ویریدون، اور وہ چاہتے یہ ہیں یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ اس کے مابین کوئی راستہ پیدا کر لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مابین ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بعض انبیاء کا ماننا اور بعض کا انکار کرنا، جیسے
یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو اللہ کو ایسی اطاعت قابل قبول نہیں۔ یہ تو ایک سلسلہ ہے، شجرہ طیبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نوع انسانی کی تخلیق سے آج تک دین کی رہنمائی کو واضح رکھنے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری کیا، یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے مکمل کر دیا، آپ کو ختمی مرتبت بنایا، آخری نبی اور آخری رسول بنایا۔ تو اگر آئے ہوئے ان تمام سوالات انبیاء میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتا اور کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں تو بھی مسلمان نہیں رہتا۔ یعنی جو اعتقاداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرے، یعنی ایسا منکر حدیث جو اعتقاداً یہ کہتا ہو کہ اطاعت رسول کو میں نہیں مانتا، وہ کافر ہو جاتا۔ عمل نہ کرنے والا وہ گمراہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تعویلات کرنے والا فاسق و فاجر ہے، اعتقاداً انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ تفریق کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے مابین اور رسولوں کے مابین یہ وہ لوگ ہیں جو اصل کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، اور ہم نے ایسے ہی کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور تمام رسولوں پر، یعنی اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کی۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا ان کا اجر اللہ کی طرف سے پورا پورا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑے بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آتا ہے، اور سورہ نساء میں بنی اسرائیل کے جو واقعات آئے ان کا تسلسل چلتا ہے، اور اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک عہد لیا گیا، اور انہوں نے اپنی قوم سے عہد لیا، مگر اس کے بعد جب ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا تو پھر ان کے ساتھ کس طرح کی سختیاں کی گئی، اور انہیں بتایا گیا تمہیں چاہیے کہ تم احکامات کی پابندی کرو۔ انہیں کہا گیا کہ تم ہفتے کے دن کے قانون کو پکڑے رکھو مضبوطی کے ساتھ، مگر ان میں سے اکثریت نے اس بات سے انکار کر دیا۔ ہوا کیا کہ اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ پھر آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا اور انہوں نے کس طرح سے زیادتی کی، اس کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ، وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ رکھتے تھے یہود۔ قتل انبیاء ان کے بڑے بڑے جرائم میں سے ایک بڑا جرم ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا۔ کس کو قتل کیا؟ المسیح کو، عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن حکیم تعجب کے ساتھ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ تم ایک شخصیت کو اللہ کا رسول مانتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم نے اسے قتل کیا۔ ذرا اندازہ کرو کس طرح کا جرم ہے اور کس طرح کا اعتراف جرم ہے اور کس طرح کی جرأت ہے۔ پھر فرمایا کہ وما قتلوہ، حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے صلیب دیا، ولکن شبہ لہم، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، معاملہ ان کے لیے ایسا ہو گیا جس میں ان کو بات واضح نہیں ہو رہی کہ ہوا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہتمام فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کا۔ چنانچہ واقعہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے سازش کی کہ کسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، اور جب انہوں نے اس سازش میں وقت کے بادشاہ کو شامل کیا، اس کی فوجیں آئیں اور ایک باغ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پناہ لی ہوئی تھی، اور اس باغ میں جس شخص نے مخبری کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ یہاں موجود ہیں، اس شخص کی صورت کو، شکل کو حضرت عیسیٰ کے مشابہ کر دیا گیا۔ اس شخص کا نام شیخ وابا زوہیلی ایک بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہوذا اسخریوطی، یہوذا اسخریوطی آتا ہے بعض روایات میں، یعنی جو تاریخی روایات ہیں۔ تو اس کی شکل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ کر دیا، اور جس کوٹری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ میں موجود تھے اس کی چھت کو کھول دیا، وہاں سے فرشتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف بلند کر لیا۔ اس طرح سے روح اور جسم کے ساتھ، یعنی پوری شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر انہیں اٹھا لیا گیا۔ قرب قیامت آپ کی واپسی ہوگی، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے، یعنی اس بارے میں جو روایات حدیث آئی ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے اور وہ اس بات کو نہیں مانتا تو بعض علماء کے نزدیک وہ کفر کرتا ہے، یعنی دین سے نکل جاتا۔ اب ہوا کیا کہ وہ شخص جو مخبری کرنے والا تھا
اور آپ کے شاگردوں میں سے اور آپ کے حواریوں میں سے تھا، مگر اس نے مخبری کی، خیانت کی، نفاق برتا۔ جب وہ باہر آتا ہے تو بقیہ جو شاگرد تھے، بقیہ جو افراد تھے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا اور دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے مخاطب کیا، تو وہ جو بادشاہ کی طرف سے پکڑنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اسی شخص کو پکڑ لیا اور لے جا کر سولی چڑھا دیا۔ سمجھتے یہ رہے کہ ہم نے شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اسی بات کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا کہ ان کے لیے انہوں نے نہ تو قتل کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ ان کے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا۔ پچھلی قوموں پر جب عذاب آئے ہیں، ان میں سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے دین کو مشتبہ کر دیا جاتا تھا۔ اہل کتاب کو جو عذاب دیا گیا اس میں بہت سے عذابوں کا تذکرہ قرآن حکیم کرتا ہے، مگر یہ ایک عجیب غریب کیفیت ہے کہ وہ دین جس پر ان کی نجات کا مدار ہے وہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا جائے۔ اور امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر جو اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی عنایتیں ہیں، ان میں بڑی رحمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختمی مرتبت بنا کر، آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھی آپ کے دین کو محفوظ فرما دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے چھوڑ کر جا رہا ہوں اس دنیا میں، اور یہ دین ایسے دے کے جا رہا ہوں کہ بالکل کمحجۃ البغضاء، ایسا راستہ ہے جو بالکل روشن ہے، چمکتا ہوا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اتنا واضح ہے کہ لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا اس کا دن روشن ہوتا۔ یہ بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے امت مسلمہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما قتلوہ، انہیں نہ تو قتل کیا تھا نہ سولی دی تھی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک من، وہ تو اصل میں اس ماجرے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہے اس بارے میں، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا، بلند کر لیا، آسمانوں پر بلا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت غالب خوب حکمت والے ہیں، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ آگے چل کر انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں کا ایک اکٹھ واقع ہوتا ہے اور ان کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا کہ انا اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین، جیسے ہم نے وحی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی جانب اور دیگر انبیاء کی جانب، من بعدہ، حضرت نوح کے بعد، واوحینا الی ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کی جانب ہم نے وحی کی، واسماعیل واسحاق ویعقوب، حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب کی جانب بھی وحی کی، والاسباط، اور ان کی اولاد کی جانب، یعنی جو انبیاء ان کی اولادوں میں سے ہوئے، و عیسیٰ و ایوب، حضرت عیسیٰ کی جانب بھی وحی کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی جانب بھی وحی کی، و یونس و ہارون و سلیمان، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت ایوب کی جانب بھی، حضرت سلیمان کی جانب بھی۔ وآتینا داؤد زبورا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور کتاب عطا کی تھی۔ انبیاء کا ذکر کیا چند کا، قرآن حکیم میں 25 انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام ذکر ہوئے ہیں، یہاں چند واقع ہو گئے، باقی سورہ ہود ہے، سورہ شعراء ہے، اس میں تمام 25 انبیاء کے نام یکجا بھی آئے ہیں۔ یکجا سے مراد یہ کہ ان دونوں صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک قرآن حکیم میں مذکور نام کے ساتھ ذکر کردہ انبیاء کی تعداد 25 ہے، اور بعض کے بارے میں اختلاف بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر ذوالکفل کے بارے میں کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، تو اکثر کی رائے یہی ہے کہ نبی تھے، اور اس اعتبار سے 25 کی تعداد بنتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یقینی طور پر نبی تھے جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا، یہ جائز نہیں، یعنی یہ مسئلہ گمان کا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دلیل چاہیے قرآن و سنت کی صورت میں۔ اور کتنی تعداد اجمالاً ہے، حدیث شریف میں، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ اس میں سے بعض وہ تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابوں سے اور شریعت سے سرفراز کیا، جن کو رسول کہتے ہیں، اور ان میں سے بھی بعض وہ تھے جن کو اولو العزم من الرسل بنایا، یعنی جن کو بڑے بڑے واقعات جن کے ساتھ پیش آئے، اللہ کے بڑے دشمنوں سے انہوں نے مقابلہ کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا مقابلہ کیا، تو ان کو اولو العزم من الرسل کے نام سے ذکر کیا گیا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ من قبل، اور فرمایا کہ بعض رسول وہ بھی ہیں جن کا تذکرہ اس مقام کے علاوہ اس سے پہلے آپ پر کیا گیا، یعنی وحی میں نازل کر دی گئی ہیں وہ باتیں، جیسے کہ جو صورتیں مکی صورتیں ہیں وہ اس سے پہلے نازل ہوئی، اس میں دیگر انبیاء کے نام آ چکے تھے، یہ مدنی صورت ہے۔ فرمایا کہ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بعض ایسے بھی رسول ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ پر نہیں کیا، یعنی ناموں کے ساتھ نہیں کیا، ان کی تفصیلات، ان کے واقعات نہیں بتلائے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا، یہ خاصہ ہے ان کا۔ جیسے بتایا کہ حضرت داؤد کو زبور دی گئی، ایسے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا،
یہ ان کی خاص شان ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں، مبشرین یہ خوشخبری دینے والے ہیں، و منذرین ڈر سنانے والے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں، منذرین برے اعمال کرنے والوں کو ڈر سناتے ہیں جہنم کا، آخرت کا۔ یہ دو بنیادی کام ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام انجام دیتے ہیں دنیا میں آ کر اللہ کی طرف سے، اور اسی کام کا نام دعوت ہے، اسی کام کا نام تبلیغ ہے۔ یہی انذار و تبشیر ہے قرآن حکیم کے ذریعے سے جو نوع انسانی تک پہنچانا امت مسلمہ کا فریضہ ہے، کل نوع انسانی تک۔ جو کام رسول انجام دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ کام پہنچا، آپ نے صحابہ کے حوالے کیا، صحابہ نے تابعین کے حوالے، تبع تابعین ہوتے ہوتے آج تمام امت مسلمہ کے ذمہ لازم ہے کہ یہی کام، انذار و تبشیر کا کام کل نوع انسانی کے لیے، تمام اقوام جتنی دنیا میں بستی ہیں ان سب کے سامنے دین کا پیغام رکھیں۔ فرمایا اس سے ہوگا کیا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ کے خلاف، یعنی یہ کہ روز قیامت وہ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ اللہ ہم تک تو تیرا دین پہنچا نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو ہم جو کچھ کرتے رہے وہ اپنی منمانی اس لیے کر رہے تھے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ ایسی حجت، ایسی دلیل کسی کے پاس نہ رہ جائے، اس لیے انبیاء کو بھیجا جاتا ہے، بھیجا جاتا رہا، اور اب نائبین انبیاء اور وارثین انبیاء اور اسی طرح سے رسول اللہ کا نام لینے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے ذمہ یہ کام کہ نوع انسانی تک کی قطع حجت کریں اس طرح سے۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نہایت غالب، خوب حکمت والے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ انذار و تبشیر کا کام، دین کی دعوت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام اپنی اپنی استطاعت میں، اپنی اپنی بساط بھر ہم سب انجام دینے والے ہوں۔ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، اس میں سے کوئی حصہ اس کام کا ضرور ہو۔ ایسے نبی کے ہم ماننے والے ہیں جو آخری نبی ہیں، ایسے نبی کے ہم ماننے والے ہیں جن پر اس شریعت کو مکمل کر دیا گیا، اس ہدایت کے کام کو مکمل کر دیا گیا، اس امت کو خیر امت اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ پیغام نوع انسانی تک پہنچاتے ہیں۔ آگے چل کر اہل کتاب کے ایک جرم کا ذکر کیا گیا، فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے لوگوں، اے اہل کتاب جن پر کتابیں نازل ہوئیں وہ کون تھے؟ ان میں سے یہود و نصارہ، خاص طور پر قرآن حکیم اس عنوان سے ان کا ذکر کرتا ہے، اہل کتاب۔ کہا دیکھو اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی شے صحیح طور پر موجود ہو جہاں تک ہے، جس مقدار میں ہے، جب اس کو اس کی صحیح مقدار سے آگے بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ غلو ہے۔ چیز صحیح ہوتی ہے، بات غلط نہیں ہے، مگر جب اس کو اس سے آگے بڑھا دیا جاتا ہے جہاں تک مطلوب تھی تو یہ غلو ہے۔ اور بعض اوقات یہ پھر ایسے پہلے مکروہ درجے کو پہنچتا ہے غلو، پھر اس کے بعد حرام درجے کو، پھر کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی رسول مبعوث کیے گئے، تو اب ان کے جو ماننے والے تھے متبعین، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان سے محبت کرتے، ان سے عقیدت رکھتے، تو انہوں نے رکھا، محبت رکھی، نتیجتاً یہ ایک درجہ تھا۔ پھر وہ محبت میں آگے بڑھے، یہاں تک آگے بڑھے کہ انہوں نے وہ جو ناجائز درجہ تھا اور جو درجہ کفر پہنچ رہا تھا وہاں تک پہنچ گئے، وہ یہ تھا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ رسول کی محبت میں یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب دیکھو غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی بابت کوئی ایسی بات نہ کہا کرو جو حق نہ ہو، صرف حق بات کہا کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، حق بات یہ ہے کہ بے شک حضرت عیسیٰ ابن مریم، مسیح کے نام سے تم جن کو جانتے ہو، وہ اللہ کے رسول تھے۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا، اچھا اب ان کو طرح طرح کے شبہات تھے نا کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تو اس لیے نعوذ باللہ خدائی میں شریک ہو گئے، اور معجزات کا عمل دخل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، ان کی پیدائش سے لے کر ان کے رفع سماوی تک اس قدر کثرت کے ساتھ ہے۔ حضرت روح القدس، حضرت جبرائیل کو مستقل ان کے ساتھ رکھا گیا، طرح طرح کے عجائب و غرائب ان سے صادر ہو رہے ہیں، تو شبہ ہو سکتا ہے تمہیں، اس لیے اور وضاحت کر دی گئی، بتایا دیکھو وہ کلمتہ، وہ کون تھے؟ کلمہ تھے اللہ کا، القاہا الی مریم، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ان کا القاء کیا گیا مریم علیہ السلام کی جانب، سلام علیہا کی جانب۔ جب بھی کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں ماں باپ کا ملنا شامل ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہوئی، اور کیا ہوا؟ اللہ کے کلمہ کن سے ہوئی، اللہ قادر ہے، اللہ نے فرمایا ہو جا اور وہ کام ہو گیا۔ تو اسباب اب باقی نہیں رہے، اسباب کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو فرمایا کہ ایک کلمہ تھے اللہ کا، وہ روح من، اور اس کی طرف سے روح تھے۔ روح کے دو معنی کیے گئے، ایک معنی تو یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر روح پھونکی، یعنی ایک نفخہ کیا، ایک پھونک ماری، اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سلام علیہا کے بطن میں ان کا حمل ٹھہر گیا، اور وہ پھر ان کی ولادت ہوئی۔ دوسری معنی روح کے کیے گئے راز،
اس لیے کہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ لفظ روح، یہ جو انسان کی روح ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بات آئی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ کے امر میں سے ایک چیز ہے، یعنی راز ہے ایک۔ تو اتنے راز ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں کہ تم انہیں جان نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے، دین کا یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے اللہ کے حوالے کیا جائے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کیا تھے، وہ روح من، اللہ کی طرف سے پھونکی گئی روح یا اللہ کی طرف سے ایک راز تھے۔ فآمنوا باللہ، تمہیں چاہیے ایمان رکھو اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو تین نہ کہا کرو۔ تین سے کیا مراد ہے، وہ ٹرینٹی کا تصور، تثلیث کا عقیدہ کہ خدا اور عیسیٰ اور روح القدس، یا خدا، عیسیٰ اور بی بی مریم سلام علیہا، ان تین کو جمع کر کر وہ جو تین خداؤں کا تصور بناتے تھے، کہا ایسی بات نہ کیا کرو، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ سورہ مریم کے اختتام پہ آیا کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ آسمان و زمین اس سے دہل جاتے ہیں، اور قریب ہے کہ آسمان گر پڑے اور زمین پھٹ جائے کہ یہ اللہ کے لیے بیٹا تصنیف کرتے ہیں، کس قدر جرأت کرتے ہیں۔ انتہو، دیکھو باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک معبود ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو تم تصنیف کرتے ہو، ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے تو اس بات سے حیا نہ کی کہ وہ اپنے آپ کا تعارف، اپنا تعارف یہ کرواتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونے سے انہوں نے تو حیا نہ کی، انہیں تو اس سے عار محسوس نہ ہوئی۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ برگزیدہ اور مقرب بارگاہ فرشتوں کو اس سے کوئی عار ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بتائیں اپنے آپ کو۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو کوئی عار محسوس کرتا ہے اللہ کی عبادت سے، اس کی بندگی سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرتا ہے، بڑا بنتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان سب کو یقیناً جمع کیا جائے گا، اللہ نے اپنی طرف جمع کرنا ہے انہیں۔ آگے چل کر اس بات کا تذکرہ آتا ہے کہ قرآن حکیم حتمی ہدایت نامہ تمہارے لیے نازل کیا گیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس برہان آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، روشن دلیل ہے، واضح دلیل ہے، ایسی دلیل ہے کہ جو اپنی ذات میں واضح ہوتی ہے، برہان۔ وانزل، اور قرآن حکیم کا صفاتی نام ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اسی قرآن حکیم کا اور وصف بتلایا کہ ہم نے نازل کیا تمہاری جانب نور مبین کو، ایسا نور جو بالکل روشن واضح ہے، یعنی قرآن حکیم میں نور ہدایت موجود ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اور وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا بھی اس کو، اس قرآن حکیم کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت کے زمرے میں، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل کے سائے میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں راستہ بتلائے گا صراط مستقیم کا، یعنی سیدھے راستے پر انہیں چلا دے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم کو تھامنے کی اور اس کے ذریعے سے صراط مستقیم پر چلنے کی۔ مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرآن کے نور کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک بڑا حصہ ہے کہ آپ قرآن حکیم کے بارے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اس کو میرے لیے صبح و شام میں تلاوت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اس سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، اے اللہ اس کا نور ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ اس نور سے ہماری قبروں کو منور فرما دے، اور روز قیامت اس کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے، اسی طرح سے قبر میں یہ ہمارا ساتھی ہو جائے، ہماری تنہائیوں کا مونس بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، تو ہم سب کو کتنی دعا کرنی چاہیے اس بات کی کہ قرآن حکیم ہماری زندگیوں میں اپنا وہ کردار، اپنا وہ مقام حاصل کر سکے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کا نزول صلح حدیبیہ کے بعد، سیرت کے واقعات میں صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے، یعنی تقریباً 6 ہجری کے اواخر اور 7 ہجری کے اوائل میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکامات جو فرمائے تھے ابتدائی صورتوں میں، اس کی تکمیل یہاں پر اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ تو صورت ایسی ہے جس میں کثرت سے احکامات واقع ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دیگر اقوام کے ساتھ تعلقات، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خارجہ پالیسی اسلام کی، اس کو بھی واضح کیا گیا، خاص طور پر یہود و نصارہ کے ساتھ، چونکہ مسلمانوں کی اب ایک الگ حیثیت، ایک پوری ملت کی حیثیت میں تشکیل ہو چکی ہے، تو تکمیلی احکامات دیے جا رہے ہیں کہ تمہیں اب یہود و نصارہ کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو شریعت نازل ہوئی ہے،
شریعت کا ایک حصہ وہ بھی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ شریعت میں ہم عقائد بھی دیے گئے، عبادات بھی سکھائی گئیں، اخلاق بھی سکھائے گئے، اور اسی طرح سے بہت سے اعمال سکھائے گئے. تو یہ اعمال جاتے جاتے اس سطح پر بھی پہنچتے ہیں جن کو ہم حدود و تعزیرات کہتے ہیں. معاشرے کی سطح پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، اور جنگ و امن کے صلح کے اصول کیا ہیں، اور اگر کوئی چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے، اور کوئی ڈاکہ زنی کرے تو اس کی سزا کیا ہے، کوئی دہشت گردی کرے تو اس کی سزا کیا ہے. یہ وہ احکامات ہیں جو سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائے. آغاز ہوتا ہے معاہدے کی پابندی سے. معاہدے کی اہمیت کو بتلایا گیا، عہد کی پابندی کی اہمیت کو بتلایا گیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورا کیا کرو عہدوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ شاید ہی اس بات سے خالی ہوتا تھا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان معاشرے کو ان دو پہلوؤں سے کتنا اہم ہونا چاہیے، حساس ہونا چاہیے، کتنا اس کا یہ اجاگر ہو ہمارے اندر، کتنی کچھ یہ کیفیت نظر آئے، اس کا اندازہ کرنا چاہیے. سورت کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عہد کی پاسداری کیا کرو. جو انسان مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ہے وہ ساری کی ساری طرح طرح کے عقد اور عہد سے ہی بندھی ہوئی ہے. ملازمت بھی ایک عہد ہے، نکاح بھی ایک عہد ہے، اسی طرح سے آپ کی زندگی کے ریاستی سطح پر جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ایک عہد کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ معاملہ کرتی ہے وہ بھی ایک عہد ہے، اور اس کی پاسداری نہ کرنے والے جو جنایات کا ارتکاب یعنی گناہوں کا ارتکاب، سزاؤں جو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کی سزائیں کیا ہیں، اس کا تذکرہ پھر صورت میں آگے چل کر آتا ہے. کچھ تذکرہ اس بات کا آیا کہ جانوروں میں سے جو چوپائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، اور اسی طرح سے کس موقع پر کون سی جانور حلال کیے گئے، اور جب تمہیں احرام کی پابندی میں ہو تو اس موقع پر کیا کرنا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا. آگے چل کر ایک وصف اور، جیسے عہد ایک بنیادی وصف ہے مسلم معاشرے کا، ایک اور اہم بنیادی اخلاقی وصف اس کا تذکرہ آیا. فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، دیکھو تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم روکنے لگ جاؤ ان کو مسجد حرام سے. قبائل تھے، قبائلی عصبیت بھی تھی، اور ابھی تازہ واقعہ صلح حدیبیہ کا جو پیش آیا تھا اس میں بھی آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ کفار مکہ ان کی طرف سے جس عصبیت کا معاملہ کیا گیا، انہوں نے روک دیا تھا مسلمانوں کو آنے سے. تو کہا کہ دیکھو اے مسلمانوں تمہیں خدا لگتی بات کرنی چاہیے، تمہیں حق و انصاف کا علمبردار بن کر رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کسی قوم کی دشمنی تمہیں حق اور انصاف کرنے سے روک دے. ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کر بیٹھو. وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک اور اہم وصف، کس سے تعاون کرنا اور کس سے تعاون نہیں کرنا. ہماری معاشرتی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے. ہمارے رشتے ناطے، تعلقات، معاشرتی تعلقات استوار ہوتے ہیں تعاون یا عدم تعاون کی بنیاد پر. اس کے لیے ایک اصول دے دیا گیا، کس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. کسی کے خوشی غمی میں شریک ہونا بھی تعاون ہے، کسی کے چین سکھ میں شرکت بھی تعاون ہے، کسی کے لیے خیر خواہی بھی تعاون ہے، اس کے مشکل اوقات میں اس کا ساتھ دینا بھی تعاون ہے. اسی طرح سے فرد کا ریاست سے تعاون ہوتا ہے، ریاست کا فرد سے تعاون ہوتا ہے، ایک ریاست کا دوسری ریاست سے تعاون. جتنی بھی اینٹیٹیز ہیں، جتنی بھی حیتیں بنتی ہیں، یہ تعاون فرد اور اسی طرح سے دیگر جو بھی حیت ہے، یہ تعاون کس اصول پر ہو. فرمایا دیکھو جو ایمان والے ہیں ان کو چاہیے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کیا کرو بر نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں. آپ اور میں طے کر لیں یہ اصول اگر ہم اپنی زندگی کا بنا لینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصولوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اصول پسند آدمی ہیں. کہتے تو ہیں ہم سب کے نا انسان کو اصول پسند ہونا چاہیے، مگر اصولوں کا پتہ تب چلتا ہے جب اس اصول پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، چاہے قریبی ہو چاہے دور والا ہو. قریبی رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے، اثر و رسوخ والا ہے، مال والا ہے، شہرت والا ہے، تو اس کے بارے میں اس اصول کو پامال کر دیا؟ نہیں، پھر بے اصولی ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دیکھو گناہ کے اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو. تو اب کسی کی حیثیت عرفی، کسی کی حیثیت، کسی کا معاشرتی مقام، کسی کا کوئی بھی درجہ آپ کے دل میں، اپنی محبتوں، اپنے تعلقات، رشتے ناتوں اور قبیلوں، عصبیتوں، جماعتوں کی وجہ سے کسی سے تعاون اور عدم تعاون نہ ہو، حق کی بنیاد پر ہو. تقوی کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں تعاون ہو، ہر طرح کا تعاون حاضر ہے. اور جو کام زیادتی والے ہیں اور گناہ والے ہیں اس میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، کوئی بھی ہو.
وہاں کسی کی محبت آڑے نہ آئے اور کوئی خواہشات نفس کسی طرف مائل کر کر تم سے گناہ کے کام میں تعاون نہ کروا لیں. یہ ہے زندگی گزارنے کا اصول. اور اگر اس اصول پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب اصول پسند زندگی ہے ہماری, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو خواہش پرست زندگی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن حکیم بندہ مومن کو اصول پسند بناتا ہے, اور اصول پسندی یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں عدم تعاون. کوئی بھی ہو بس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی. واتقوا اللہ, دیکھو اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. حرمت علیکم المیتۃ, تم پر مردار حرام کیا گیا. والدم, اور خون حرام کیا گیا. ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا. وما اہل لغیر اللہ بھی, اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے وہ حرام کیے گئے. والمنخنقۃ, گلا گھٹ کر مر جانے والا جانور. والموقوذۃ, چوٹ لگ کر مرنے والا. والمتردیۃ, گر کر مرنے والا. والنطیحۃ, کسی دوسرے جانور نے سینگ مار دیا ہو مر گیا وہ بھی حرام کیا گیا. وما اکل السبع, کسی درندے نے چیر پھاڑ دیا وہ بھی. الا ما ذکیتم, سوائے اس کے کہ جو زندہ تم نے پایا اور اس کو تم نے ذبح کر دیا. وما ذبح علی النصب, اور وہ جانور بھی حرام کیا گیا چاہے وہ اپنی ذات میں حلال تھا جیسے بکری ہے, لے جا کر کسی استھان پر ذبح کی گئی, کسی بت خانے پر ذبح کی گئی. وما ذبح علی النصب, امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی مہمان کے آنے پر اس کے قدموں پر بھی ذبح کیا جائے گا تو جائز نہیں ہے, اس لیے کہ ذبح کرنا ایک کار تعبد ہے, ایک عبادت ہے, اللہ ہی کے نام پر جائز ہے, اللہ ہی کے نام پر جائز ہے. وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام, اور یہ کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو تیروں کے ذریعے سے. وہ پاس ایک تیر ڈال دیتے تھے, ڈبے میں ہلایا کرتے تھے اور بت کے گردن میں اسے لٹکا دیتے تھے جاہلیت میں, اور اس میں سے ایک تیر نکالتے تھے اور اس میں جو لکھا ہوا آتا تھا تو ان کا پڑوہت بتاتا تھا کہ تمہاری قسمت ایسی ہوگی. کہا یہ کام طریقہ صحیح نہیں ہے. یا اسی طرح گوشت کو تقسیم کرتے تھے تیروں کے ذریعے سے, کہا یہ کام بھی جائز نہیں ہے. ہاں شریعت میں قرآن اندازی جائز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے قرآن اندازی کے جائز ہونے پر, ان چیزوں کے مابین جو جائز ہیں. سامنے 4 آدمی ہیں, چاروں کے حقوق برابر ہیں, کس کو دیا جائے؟ دینے والی چیز ایک ہی ہے اور بلا عوض دی جا رہی, ہدیہ ہے, کس کو دی جائے؟ تو اب قرآن اندازی جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب سفر پر جاتے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جایا کرتے تھے, مگر کس کو لے جائیں اس کا تعین قرآن اندازی سے فرما لیتے تھے, اس لیے کہ کسی کا استحقاق نہیں ہے. جس کو بھی ترجیح دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. ترجیح کس بنیاد پر دی جائے؟ قرآن اندازی. یہ قرآن اندازی جائز ہے. مگر ناجائز چیز تقسیم کی جائے یا اس میں شرط لگا لی جائے اور اس کے ذریعے اس کی بنیاد پر یعنی سٹے کی صورت جو بن جاتی ہے, جوئے کی صورت جو بن جاتی ہے, یہ ناجائز ہے. تو فرمایا کہ ذالکم فسق, یہ سب گناہ کے کام ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. یعنی انہیں اس بات کا خیال نہیں کہ وہ تمہیں کافر بنائیں گے, مگر طرح طرح سے تمہارے دین میں مداخلت کی کوشش کرتے ہیں. فلا تخشوہم, دیکھو ان سے نہ ڈرو. واخشونی, مجھی سے ڈرتے رہو. الیوم اکملت لکم, بڑا اعلان ہے, بہت بڑا اعلان. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو یہودیوں نے جب یہ آیت سنی تو وہ کہنے لگے کہ اگر ایسی آیت ہم پر نازل ہوتی اور ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ آیت یہ جس دن نازل ہوئی ہے تو اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے اور ہم اس دن عید ہی مناتے ہیں, یعنی جو حجۃ الوداع کا موقع تھا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اور کیا ہے؟ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, اے مسلمانوں آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. پچھلی شریعتوں میں یہ بات نہیں تھی. تورات, زبور, انجیل, ان تینوں کتابوں میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی, یہ مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, تم پر اپنی نعمت کو مکمل تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اب یہ اللہ کی رضا کا پروانہ ہے. روز قیامت کوئی اور دین اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. فلن یقبل من, کسی سے قبول نہ کیا جائے گا کوئی دین سوائے اسلام کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسند احمد میں آیا کہ محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے مابین تفریق کر دینے والے ہیں. اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا وہ جنت جائے گا, اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے. فرمایا فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف الاسم, جو جن چیزوں کو حرام کیا گیا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ کوئی شخص اگر لاچار ہو جائے بھوک سے اور پھر اس حرام میں سے یعنی جو مردار جانور تھا اس میں سے کچھ کھا لیا اور گناہ کی طرف مائل نہیں تھا, فإن اللہ غفور الرحیم, تو بے شک اللہ بخشنے والے معاف کرنے والے ہیں. کس کے لیے ہے؟ جو ایسا ہو جو مستر ہو اور ساتھ ساتھ مخمصہ ہو. مجھ وہ جو مجبور کر دیا گیا. مخمصہ یہ کہ اس کی کیفیت بھوک کی اتنی ہو گئی ہے کہ اب جاں بلب ہے, مر جائے گا اگر کچھ نہ کھائے, تو اس کے لیے اجازت ہے بس اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے.
آگے چل کر نماز کا تذکرہ آیا اور اس سے پہلے غسل کو وضو کے طریقے کو بیان کیا گیا، اسی طرح سے تیمم کے طریقے کو بیان کیا گیا۔ آگے چل کر ایک اور وصف جو مسلمان معاشرے کی تشکیل کرتا ہے اسے بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ ایک درجہ وہ تھا، درجہ بدرجہ دیکھیے معاشرتی اوصاف سکھائے جا رہے ہیں۔ عہد کی پابندی کرو، بات کا آغاز ہوا۔ آگے چل کر بتلایا کہ دیکھو تعاون کیا کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور برائی کے اور گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اب اس سے اور اگلا درجہ بیان ہو رہا ہے، فرمایا ایمان والوں کو تو ایسا مضبوط کردار کا حامل ہونا چاہیے کہ وہ حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ گناہ میں تعاون نہ کرنا ایک درجہ ہے، اور گناہ کے خلاف کھڑا ہونا، زیادتی اور عدوان کے خلاف کھڑا ہونا، یہ اگلا درجہ ہے۔ بندہ مومن سے اللہ کو یہ مطلوب ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ قسط کے، انصاف کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی، الا اللہ تعدلوا، کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، عدل نہ کرو، اعدلوا، عدل کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے قریب تر ہے، یہ پرہیزگاری کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کا وصف ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ ہی سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے اس بارے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل کے جرائم کو گنوایا گیا۔ اس میں سے آج جو کیفیت ارض فلسطین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہودیوں نے بنا رکھی ہے، اس کا ایک کہ یہ ان کی ان رذیل صفات کا تذکرہ قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا، اور آج اس کا آپ نمونہ دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تحقیق اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 نقیب یعنی سردار مقرر کیے تھے۔ وقال اللہ، اللہ نے ان سے کہا تھا، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ۔ اب دیکھیے اللہ کا کوئی وعدہ مطلق نہیں ہوتا، مشروط ہوتا۔ فرمایا کب ساتھ ہوں؟ جب وہ دین پر چلیں گے۔ اور فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، تم اگر نماز قائم رکھو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، ان کو تقویت پہنچاؤ، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو اچھا قرض دو یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر، پھر جو کوئی کفر کرے گا، ان وعدوں کو نہیں مانے گا، ان شرائط پر نہیں چلے گا، جو کفر کرے گا، بعد ذالک منکم، تم میں سے اس کے بعد، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تحقیق سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فبما نقضہم میثاقہم، اب بتایا جا رہا ہے کیا کیا انہوں نے، بسبب اس کے کہ انہوں نے عہد توڑ ڈالا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور بنا دیا ان کے دلوں کو پتھر سخت۔ کیا آپ اس کا مشاہدہ آج نہیں کر رہے؟ نوع انسانی میں یا تو فرعون، اس کے بارے میں قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ وہ یذبحون ابناءہم، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، یعنی بچوں کا بڑا قاتل نوع انسانی میں فرعون تھا۔ کن کے بچوں کو؟ بنی اسرائیل کے بچوں کو۔ انہوں نے اپنے دشمن کے طریقے کو آج اپنا شعار بنا لیا، مسلمانوں کے بچے قتل کر رہے ہیں۔ جتنی بڑے پیمانے پر فلسطین میں بچوں کو شہید کیا گیا، اس کی کوئی مثال تاریخ میں نظر نہیں آتی، اور یہ مسلمان نہیں غیر مسلم کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ دل سخت ہو گئے، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، مسلمان کو انسان نہیں سمجھتے، اور ہمارے بچوں کو بچہ نہیں سمجھتے۔ بے گناہ بچے، بے گناہ عورتیں، کہیں ایسا ہوتا ہے؟ جنگی جرائم اس طرح کے ہوتے ہیں۔ لڑنا ہے تو میدان میں لڑو، مجاہدین تمہارے ساتھ لڑیں گے، مردانہ وار لڑو، نہیں، یہ آسمان سے جو ہے وہ بم گرا گرا کر مسلمانوں کے بچوں کو شہید کرنا جانتے ہیں۔ یہ بزدلی ہے، یہ سنگ دلی ہے، جس کا قرآن حکیم تذکرہ کر رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کی کفر کی وجہ سے، ان کے اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے، ان کے اللہ نے جو ان پر لعنت کی ہے، اس وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو انسان تو چھوڑیے، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے رہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل ڈالتے ہیں باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلمات کو ان کی جگہوں سے، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور بھلا دیا انہوں نے ایک بڑے حصے کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے مسلمانوں تم تو ان سے خیانتیں سنتے رہو گے، بار بار تم مطلع ہوگے ان سے، ان کی خیانتوں پر۔ آج آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹیبل پر بیٹھ کر ایک معاہدہ کرتے ہیں جنگ بندی کا، اور اس کو 4 گھنٹے نہیں گزرتے کہ بمباری شروع کر دیتے ہیں۔
اور اسیروں کے تبادلے کا معاہدہ کرتے ہیں، پھر بمباری کر دیتے ہیں، پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں، اپنے ہی جو کہیے کہ مغوی لوگ ہیں ان کو قتل کرنا ان کا شعار ہے۔ تو کہا کہ تم ان سے خیانت سنتے رہو گے، مطلع ہوتے رہو گے ان سے خیانت پر بار بار، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، ان میں جو انصاف شعار ہیں وہ چند ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بعض یہودی بھی ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اور ان صہیونیوں کے غلط طریقوں کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ فاعف عنہم واصفح، تو فرمایا کہ بس چھوڑو ان کو، اپنا کام کرو، درگزر کرو، یعنی اپنے کام میں لگے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اللہ کے راستے میں جو جنگ کرنے والے اہل ایمان ہیں ان کا طریقہ اللہ کو پسند ہے۔ آگے چل کر پھر قرآن حکیم کا تذکرہ آتا ہے، فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا ہے اور کتاب مبین، یعنی وہ نور کیا ہے؟ وہ کتاب مبین ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ ہدایت کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے من اتبع رضوانہ، اس کی جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کریں۔ قرآن حکیم کو پڑھے انسان خواہشات نفس کے لیے بہانے ڈھونڈنے کے لیے، چور دروازے دین میں نکالنے کے لیے، اور اپنے سوچے ہوئے فلسفوں کو قرآن حکیم کے الفاظ میں پرونے کے لیے، تو اسے ہدایت نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ خیالات، باطل خیالات، مغربی خیالات، فلسفیانہ خیالات، یونانی خیالات، باہری خیالات جمع ہو دماغ میں، ایک کچرا بھرا ہوا ہو، اور اس کے بعد چاہیں کہ قرآن حکیم سے ہدایت ملے، تو نہیں، پہلے ان سب باتوں کو نکالا جائے، ان ساری مروبیتوں سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے، بس اللہ کی رضا چاہیے، جو ناراض ہوتا ہے ہو جائے۔ میری نگاہ میں نہ دنیا کی اہمیت ہے نہ دنیا والوں کی اہمیت ہے، نہ دنیا کی کسی طاقت کو مانتا ہوں، نہ یہاں کے کوئی نعمتوں، یہاں کی کوئی انعامات کی مجھے لالچ ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کی ہوتی ہے، صرف اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا کا چاہنے والا جب ہوتا ہے تو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، من اتبع رضوانہ سبل السلام، کون سے راستوں کی؟ سلامتی کے راستوں۔ سلامتی کے راستوں کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا بڑی خوشحال ہو جائے گی، سلامتی کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت کو بہرحال آزمائشوں سے گھیر دیا گیا۔ مسعود احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جنت کو تخلیق فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ جا کر دیکھ کر آؤ، اور اسی طرح جہنم کو تخلیق فرمایا تو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ۔ آ کے جب آئے تو پوچھا کہ بتاؤ کیا وصف؟ فرمایا یا اللہ اتنی خوبصورت جنت ہے کہ کوئی شخص اس میں جانے سے رہے گا نہیں، ہر کوئی جو اس کے بارے میں سنے گا جانے کی کوشش کرے گا۔ اور جہنم کے بارے میں عرض کی کہ اللہ اتنی خطرناک ہے کہ جس نے اسے سن لیا اس کے بارے میں وہ اس میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے شہوات سے جنت کو گھیر دیا، شہوات سے، خواہشات سے جہنم کو گھیر دیا، اور مشکلات سے، آزمائشوں سے جنت کو گھیر دیا۔ پھر پوچھا حضرت جبرائیل سے بتاؤ اب کیا حال ہے؟ تو عرض کی کہ اللہ اب تو بڑی مشکل ہو گئی، اب جنت جانے والے کم ہو جائیں گے اور جہنم جانے والے بڑھ جائیں گے۔ کیوں؟ کہ حفت بالمکارہ، ایسی چیزیں جو مشکلات والی ہیں نا ان سے گھیر دیا گیا، وہ حفت بالشہوات، اور اس کو گھیر دیا گیا ہے خواہشات نفس سے۔ تو خواہشات نفس میں پڑ جانا انسان کی یہ مجبوری ہے، کہیے کہ اس کی معذوری یا اس کے اندر پائے جانے والا یہ کمزوری ہے۔ تو اس سے آزمائش ہو گئی، دنیا اسی لیے بنائی گئی، دیکھا جائے کہ اب آزمائش میں پورا کون اترتا ہے۔ تو سبل السلام یعنی جنت کے سلامتی کے راستے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اللہ انہیں نکالے گا اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور ان کو ہدایت دے گا، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ آگے تذکرہ آتا ہے یہود کی ایک اور شرارت کا، وہ کہتے تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہتے ہیں وہ کہ یہود و نصارہ کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے پیارے ہیں، پسندیدہ ہیں۔ قل، اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر ایسے ہی ہے کہ تم چہیتے ہو تو اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ تم بقیہ مخلوق کی طرح مخلوق ہو۔ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو نیک ہوگا اس کو اس کی بس کا بدلہ ملے گا، اور جو برا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور یہی مسلمانوں کے ساتھ قاعدہ بھی ہے۔ مسلمان بھی یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ ہم تو بس چنندہ ہیں اور بخشے بخشائے ہیں اور جنت ہمارے ہی لیے تو ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا بے لاک فیصلہ ہے کہ ایمان عمل صالح کی بنیاد پر معاملات ہوں گے روز قیامت۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اے میری قوم جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تم میں بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء مبعوث کیے، وجعلکم ملوکا، اور بڑی بادشاہتیں رکھی، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہتیں، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم،
اور میری قوم، اے میری قوم، حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں، یعنی ارض فلسطین میں، ارض بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. یہ ارض مقدس ہے التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی تھی. مگر طریقہ کیا ہوگا؟ جہاد کرنا پڑے گا اس کے لیے. تو فرمایا دیکھو یہ راستہ ہے، یہ دروازہ ہے، جہاد کرو، داخل ہو جاؤ. جیسی دروازے سے داخل ہوگی جو دشمن وہاں پر ہے اس پر اللہ تمہیں فتح دے گا. مگر قوم تیار نہیں ہوئی. ولا ترتدوا علی ادبارکم، دیکھو پیٹ دکھا کر نہ جاؤ، ایڑیوں کے بل نہ لوٹ جاؤ. فتنقلبوا خاسرین، اگر لوٹو گے تو نقصان اٹھانے والے ہوگے. قالوا یا موسیٰ، قوم کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوما جبارین، وہاں جو لوگ ہیں وہ تو بڑے سخت گیر ہیں، بہت ہی زور آور ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم تو ہرگز وہاں داخل ہونے والے نہیں، حتیٰ یخرجوا منہا، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. آپ کوئی معجزہ دکھائیے اور ان کو نکال دیجیے. قَالَ الرَّجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے دو جو اللہ سے ڈرنے والے تھے حقیقی معنی میں، وہ کہنے لگے انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا. وہ کون تھے؟ یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا. یوشع بن نون بن فراہیم یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا. تو وہ دونوں کہنے لگے، کالب بن یوحنا اور یوشع بن نون، کہ ادخلوا علیہم البابا، دیکھو جب نبی یہ فرما رہے ہیں تو تم ذرا دروازے سے داخل تو ہو جاؤ. فیصلہ کن بات یہ ہوتی ہے کہ کون کس شان سے مقتل کو جاتا ہے، کون پیش قدمی کرتا ہے، کون اللہ پر بھروسہ کر کر اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے. یہ ہے اصل فیصلہ کن بات. بعد میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تفصیلات ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا، اور ایمان والے ہمیشہ یہی کرتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو آپ کو سکھاتی ہے کہ رک جاؤ، یہ خیال کرو، یہ مصلحت اور وہ مصلحت. عشق جو ایمان ہے سراسر وہ بتاتا ہے کہ آگے بڑھو. تو انہوں نے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، اگر تم داخل ہو گئے تو تم ہی غالب رہو گے. وعلی اللہ فتوکلوا، دیکھو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا وہ بھی وہی دیواریں تھیں نا جس سے داخل ہو گئے اہل ایمان. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو شان عطا فرمائی. وہ شان جو مجاہدین کی ہوا کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے حق میں وہ ظاہر فرمائی. یہ الگ بات ہے کہ آج انفارمیشن کو اتنا، معلومات کو اتنا خراب کیا جاتا ہے کہ اہل ایمان کو بھی نہیں معلوم کہ اہل ایمان کیا کچھ کارنامے انجام دے چکے اور کس کس طرح سے انہوں نے قادسیہ کی یاد تازہ کر دی اور یرموک کی یاد تازہ کر دی. مگر اہل ایمان تک وہ خبریں پہنچنے نہیں دی جاتی. کیوں؟ کہ خبر کے ذرائع جو کچھ ہیں اس پر فساق و فجار، اشرار، کفار وہ غالب ہیں. ان کے ذریعے سے فلٹر ہو کر جو کچھ آتا ہے وہ تو مظلومیت ہی کی باتیں ہیں بس. فرمایا داخل ہو جاؤ، غالب رہو گے. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے نہیں اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها ابدا، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں موجود ہیں. فاذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیے اور آپ کا رب قتال کریں، ان سے لڑیں آپ دونوں. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. قال رب انی لا املک الا نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی کہ اللہ میں تو اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ میرے اور میرے یہ جو فاسق قوم ہے ان کے مابین تفریق ڈال دیجیے. میری قوم اور میرے مابین، ان فاسق لوگوں اور میرے مابین تفریق ڈال دیجیے، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ بہرحال فیصلہ تو یہ تھا کہ ساتھ تو رہنا ہوگا مگر ایک سزا ہے جو دی جائے گی. چنانچہ ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرائے میں رہنے کے لیے مجبور کر دیا گیا. قال، اللہ نے فرمایا فإنها محرمۃ علیہم، وہ ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی ان کے جبن کی وجہ سے، ان کی بزدلی کی وجہ سے، ان کے نافرمانی اور ان کے ترک جہاد کی وجہ سے 40 سالوں تک. محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سالوں تک. یتیہون فی الارض، یہ زمین میں سرگردہ رہیں گے، گھومتے رہیں گے. تھوڑا سا علاقہ صحرائے سینا، صحرائے تیہ، اس میں کیا ہوتا تھا، صبح سے شام تک ایک سفر کرتے تھے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شام کو وہیں پہنچاتے تھے جہاں سے آغاز کرتے تھے. اس طرح ایک نسل گزر گئی اور ساتھ ساتھ انعامات بھی ہیں، چونکہ انبیاء زادے تھے اور ساتھ ساتھ ان میں نیک لوگ بھی تھے. تو آسمان سے بادل بھی سایہ فگن تھا، من و سلوہ بھی مل رہا ہے، کپڑے بھی بدن کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں اور بھی بہت سے عجیب و غریب عجائب و غرائب. مگر اس کے باوجود کیا ہے کہ جہاد نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو شان و شوکت اور عزت تھی ان کے دین کی وہ انہیں نہیں ملی. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا. انہوں نے عرض کیا اللہ مجھے کم از کم اتنا قریب کر دیجئے بیت المقدس سے جتنا کہ ایک پتھر پھینکا جائے جتنا فاصلہ ہوتا ہے.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین پھر وہاں پر ہوئی قریب لے جا کر، باقی قوم یہاں پر سرگردہ رہی 40 سال تک، یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ ایسے نافرمان لوگوں کے بارے میں آپ غم نہ کھائیں۔ اب بنی اسرائیل کی اور جو ریشہ دوانیاں تھی ان کا تذکرہ آیا، اور پھر ساتھ ساتھ اولاد آدم میں جو پہلا قتل ہوا حابیل و قابیل کا واقعہ اس کو ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ انسانوں کے مابین عدل باقی رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے شریعت دی ہے، اور شریعت کے سخت احکامات بھی ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے تاکہ ناحق قتل نہ ہو، ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا تھا انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی قتل کرے گا کسی جان کو بغیر جان کے، یعنی قصاص میں نہیں ہوا، ناحق قتل کیا اس نے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے، فکانما قتل الناس جميعا، گویا اس نے کل نوع انسانی کو قتل کیا، کل نوع انسانی کو قتل کیا۔ ایک جان کا ناحق قتل اللہ کی نگاہ میں کل نوع انسانی کا قتل ہے، قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے اس کے بدلے میں قصاصاً قتل کرنا متعین کر دیا شریعت میں۔ ومن احیاہا، اور جس کسی نے ایک جان کو بچایا ناحق قتل ہونے سے، فکانما احیا الناس جميعا، گویا اس نے کل نوع انسانی کا احیا کیا ہے، اس نے انہیں بچا لیا۔ اور اسی طرح سے آگے چل کر بتایا کہ سزا کیا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو کوئی لڑے اللہ اور اس سے رسول سے، یعنی ڈاکو ہو، چور ہو، اور ڈاکہ زنی کرنے والا ہو، اور قتل و غارت گری کرنے والا ہو، حرابہ کی سزا کیا ہے، یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی پھر ایک اسلامی ریاست، اسلامی نظم حکومت کرتی ہے، تو وہ ریاست کے خلاف جب وہ اقدام کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی، يُقَتَّلُوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، اور يُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی دی جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ، یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر کاٹ دیے جائیں، من خلاف، مخالف سمتوں سے، او يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا زمین میں انہیں نکال دیا جائے، زمین بدر کر دیا جائے، تغریب کی سزا کہتے ہیں، یعنی اس کو ملک بدر کر دینا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ 4 صورتیں ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی صورت یہ ممکن ہے کہ قتل کیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو، اس کی سزا یقتل، قتل کیا جائے، قتل کے بدلے قتل۔ دوسری صورت ہے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹ لیا، جس کو ڈاکہ کہتے ہیں اور ڈاکہ زنی کہتے ہیں، تو اس کی سزا یہ ہے کہ سلیب دی جائے، قتل تو ہے ہی اس میں، ساتھ ساتھ سزا میں اور اضافہ ہو گیا، اذیت کا اضافہ۔ سلیب کیا ہے، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک کر اس کو لٹکا دیا جائے یہاں تک کہ وہ وہاں پر سسک کر مر جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مال چھین لیا مگر قتل نہیں کیا، اور زور سے، یعنی اسلحے کے زور پر مال چھینا تھا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مال چھیننے اور قتل کرنے کی کوشش کی تھی، نوبت نہیں آئی، پلاننگ کر لی تھی پوری ڈاکہ ڈالنے کی مگر نوبت نہیں آئی، تو ایسا اگر مجرم پکڑا جائے تو پھر اس کو قاضی کیا کرے گا، اسلامی قاضی، مسلمان قاضی، اسلامی عدالت میں کیا کیا جائے گا، ملک بدر کر دیا جائے گا ایسے آدمی کو۔ یہ 4 سزائیں ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہیں، اس لیے کہ انسان اپنی عقل سے سوچے گا تو غلطی کرے گا، اور اگر چاہتے ہو کہ معاشرے میں امن ہو تو ان سزاؤں کو نافذ کرو، انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا۔ انسان کا خالق، پورے معاشرے کا خالق وہ یہ فرما رہا ہے، وہ نازل فرما رہا ہے۔ انسان اپنے لیے جب سوچتا ہے غلطی کرتا ہے، عقل محدود ہے۔ تمام انسانوں کی مصلحت اس میں ہے کہ اللہ کی یہ پاکیزہ احکامات نافذ ہوں کسی زمین پر، جس زمین پر نافذ ہوں گے وہاں پر عدل کا دور دورہ ہوگا۔ آگے یہ جو آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، بڑی جامع آیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، یا مجاہدہ کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت فرمایا کرتے تھے سالکین کو سلوک میں اور سلسلے کی، خانقاہ کے سلسلے کی بیعت، تو اس موقع پر یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جامع ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت سے سلوک کو ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ایمان الحمدللہ ایک مسلم معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں ایمان والے ہیں سب۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اچھا، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، کیسے بنو گے؟ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا مطلب ہے ذریعہ،
اور اس کے بارے میں غلو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ واسطہ وسیلہ لوگ استعمال کرتے ہیں لفظ، تو وہ غلط جو کچھ معنی ہے اس کو چھوڑ دیجئے. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان قبروں کو جائے اور جو ہے وہ میلے اور طرح طرح عرس اور اس طرح کے پروگرام کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے. وسیلے کا مطلب ہے ہر وہ راستہ جس سے اللہ کی رضا تلاش کی جا سکتی ہو. جیسے کہ حضرت عبداللہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعی ہیں اور مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ ای تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ. اللہ کا قرب اختیار کرنے کے لیے طاعت اختیار کرو، اطاعت کے کام اختیار کرو اور ایسا عمل جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو. ایک اثر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے. جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے. تو فرماتے تھے کہ وسیلہ کیا ہے؟ اب ایک طریقہ ہے، یعنی نیک بننا چاہتے ہو، ایمان والے ہو، متقی بننا چاہتے ہو تو وہ طریقہ اختیار کرو جو وسیلہ بن سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ ایک امت مسلمہ کی روایت ہے جسے ہم تصوف کی روایت کہتے ہیں. ایک شیخ ہے، ایک مربی ہے جس کو اس بات کا ملکہ ہے کہ وہ تربیت کرے. اس کو اس کے استاد نے یہ ملکہ دیا، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ آگے لوگوں کی تربیت کرے. تو کہا کہ ایسا طریقہ اختیار کرو، ایسا وسیلہ اختیار کرو، جب وابستہ ہو جاتے ہو تو پھر تمہاری تربیت کا سامان ہوتا رہتا ہے. اچھا، اب تربیت کا سامان بھی گھر بیٹھے نہیں ہوگا. جیسے اکثریت کا خیال ہے کہ بھئی ہم نے سلوک کی بیعت کر لی کسی شیخ مرشد پیر کے ہاتھ پر تو بس اب کافی ہے، اب تو بخشے بخشائے ہیں، اور جیسے نعوذ باللہ روز قیامت اعلان ہوگا کہ فلاں خانقاہ والے سارے جنت چلے جائیں. نہیں، ایسا نہیں. یہ ایک مرحلہ پورا ہوا، ایک وسیلہ بنا. کس طرح؟ قرآن حکیم نے کہا تھا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑو. تم نے سچوں کے ساتھ جڑنے کا ایک تقاضا سنت کے موافق بیعت ارشاد کر پورا کیا. اب اگلا درجہ کیا ہے؟ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور مجاہدہ کرو اس کے راستے میں. اب جو کچھ بتایا جائے اس شیخ کی جانب سے، استاد و مربی کی جانب سے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ چھوڑنا ہے اور اس کو کرنا ہے، اس کا اہتمام کرے. یہ ہے اللہ کے راستے کا مجاہدہ. جب یہ مجاہدہ کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامرانی. یہ سارا کام، یہ جو بیعت ارشاد ہے، سلوک ہے، تصوف ہے، خانقاہ ہے، ذکر و اذکار ہیں، مراقبے ہیں، سب اس لیے ہے تاکہ آخرت کامیابی مل جائے، آخرت کی کامیابی مل جائے. سب ایک آیت میں آ گیا. ایمان والوں کو چاہیے تقوی اختیار کرنے کے لیے وہ راستہ اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک متواتر ہے. جب وہ اختیار کریں تو پھر گھر نہ بیٹھیں بلکہ اس میں مجاہدہ اختیار کریں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں اور فلاح پانے والے ہوں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک آج اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ کچھ حصہ اس پارے کا رہتا ہے، اس کو کل کے بیان میں ساتھ جوڑ لیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا، اللهم وفقنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين.